بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ واویلا ہے واویلا، واویلا ہے واویلا، واویلا واویلا ہے واویلا، واویلا ہے واویلا، واویلا ہے واویلا۔ اجڑ گئی اجسانی زارا وچ کربل دے واویلا، اجڑ گئی اجسانی زارا وچ کربل دے واویلا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ حسین، جب تڑپ کر کہا میرے شیرو اٹھو زینب کے پاس، جب تڑپ کر کہا میرے شیرو اٹھو زینب کے بھائی۔ جناب ہارون تو خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، آپ نے تو اس مقابلے میں حصہ ہی نہیں لیا، بس آپ نے خاموشی سے جناب موسیٰ کے ساتھ کھڑے دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا۔ پہلے وہ پھینک رہے ہیں، یہاں سے موسیٰ پھینک رہے ہیں، موسیٰ کے عصا نے ان سب کو نگل لیا ہے، وہ سب سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے فقط موسیٰ کے نہیں، ہم ہارون کے رب پر بھی ایمان لائے۔ یہ ان کا کلمہ تھا۔ تھکے تو یقیناً سنیں گے نہیں انشاءاللہ، توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ ان کا اظہار ایمان تھا، یہ ان کا کلمہ تھا جس میں رب آ گیا تو توحید آ گئی، موسیٰ آ گئے تو نبوت آ گئی۔ یہ ہارون کیا بن کر آئے؟ جوانوں ساتھ ہو کہ نہیں ہو؟ وہ 70 کے 70 شہدائے راہ خدا ہوئے، مگر کتنا بڑا درس دے گئے۔ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا، مگر کلمے میں جہاں توحید کو رکھا، نبوت کو رکھا، وارث کو نہیں چھوڑا۔ کسی بنی اسرائیلی نے آگے بڑھ کر یہ نہیں پوچھا کلمے میں اضافہ کیوں کر رہے ہو؟ گئے کس کے پاس؟ موسیٰ کے دروازے پر۔ ایک دفعہ بھی موسیٰ نے یہ کہہ کر نہیں بھگایا بدبختوں بھاگ جاؤ، جب مانتے نہیں ہو تو مشکل کشائی کے لیے کیوں آتے؟ توجہ ہے جی؟ کیوں مشکلیں حل کرنے میرے پاس آتے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے، بن بیٹھے ہو نا۔ توجہ فرما لے، موسیٰ ایک دفعہ تو کہتے فرعون سے تو نے دعویٰ کیا ہے نا، تو بیٹھا ہے نا، تو پھر خود ہی اپنے مسئلے کر، میرے دروازے پر کیوں آتا؟ ایک دفعہ نہیں، وہ جتنی دفعہ فرعون دروازہ موسیٰ پہ آیا، موسیٰ نے اتنی دفعہ مشکل کشائی کی۔ آخری دوست کے چہرے پہ نگاہ رکھ کے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، حضور میں نے بڑے غور غور سے ساری تفسیریں پڑھی، بڑے غور غور سے قصص الانبیاء کی کتابیں پڑھی، بار بار فرعون آیا، بار بار موسیٰ نے مدد کی، کسی ایک مورخ نے نہیں لکھا آپس میں تعلقات بہت اچھے تھے۔ اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے۔
آپ کو سلامت رکھے. تو جو فرما رہے ہیں صاحبان، ہر دفعہ فرعون آیا موسیٰ کے دروازے، ہر دفعہ آ کے اس نے دق الباب کیا، بچا مجھے تو نہ ہو ہم ہلاک ہو جائیں. توجہ فرما رہے ہیں، ایک دفعہ موسیٰ نے یہ کہہ کے نہیں بھگایا ملعون بھاگ جائے یہاں سے، ہاں بنا خود ہوا ہے، مدد کے لیے میرے پاس آتا. ہر دفعہ جناب موسیٰ مدد کرتے رہے، ہر دفعہ فرعون کے لیے مدد ہوتی رہی. کہیں کوئی نہیں کہتا تعلقات بہت اچھے. فرعون اور موسیٰ میں یاری ہو گئی تھی. توجہ فرما رہے ہیں حضور، کسی نے یہ نہیں لکھا تعلقات، کم از کم ایک بات تو پتہ چل گئی، کسی دور کا فرعون کسی دور کے موسیٰ کے دروازے پر آ جائے اور موسیٰ بار بار اس کی مدد کرے، اس سے تعلقات کا اچھا ثابت ہونا نہیں ہوتا، کل کا مشکل کشا ہونا ثابت ہو. معاملہ کیا ہے؟ میں فضائل امام کی عظمت و جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کمال یہ دیکھیے، آج کے مورخ کو پتہ ہے سب نے کر لی تھی، آپ کے خیال میں یزید کو نہیں پتا تھا؟ بھئی آج کے مورخ کو پتہ ہے سب بیعت کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یزید کو تو بہتر پتا ہوگا، سب بیعت کر چکے ہیں. کمال دیکھیں، سارے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے چکے ہیں، وہ ان کے ہاتھ کو ایک طرف رکھ کے حسین کے ہاتھ کے پیچھے. میں نے جملہ بڑا عرض کرنے میں پوری توجہ چاہوں گا، جہاں جہاں دوست بیٹھے ہو میرا ساتھ دے دینا، جہاں جہاں حسین والے بیٹھے اس ایک جملے میں خراج تحسین امام معصوم کو. کمال یہ دیکھیں، ہر کوئی اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے رہا ہے، یزید اس ایک ہاتھ کے پیچھے ہے جو اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا. ایک ہی ہاتھ ہے نا، چھوڑ دے. بھئی جب سارا زمانہ مان گیا ہے، اس پورے مجمع میری تائید کرے، ایک نہ بھی دوست مانے، مجھے کیا لگے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی. مگر یزید اسی ایک ہاتھ کے پیچھے ہے. وہ مدینے میں ہے تو مدینے جاتا ہے، وہ مکے میں ہے تو مکے جاتا ہے، وہ مکے سے نکلتا ہے پیچھے پیچھے لشکر بھیجتا ہے. آخر کیوں؟ یزید کو بھی پتا ہے ہاتھوں کی اہمیت کا فرق کیا ہوتا. اللہ جانے کہاں بیٹھے حضور، جملہ پہنچے میرا ساتھ ضرور دینا. وہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یزید حسین کے ہاتھ کے پیچھے جا رہا ہے. جملہ عرض کروں، لعنت ہے ان سب کے ہاتھوں پر، حیف ہے ان بیعت کرنے والوں پر جن کی بیعت یزید جیسے کو بھی مطمئن نہ کر سکے. آج 9 محرم ہے، کاش کہ ہمارے سینوں کی حرارت سید سجاد والی ہو جائے. آج تو رونے کے لیے کسی جواز کی بھی ضرورت نہیں. آج نہ دل بھر کے رو لینا حسین، آج رونا دل بھر کے حسین، جیسے چاہو رونا حسین کو. جانتے ہیں نا، ننھے سے حسین ہاتھوں پہ آئے رسول، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جناب زہرا تڑپ اٹھی کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں کو روئیں گی. آج وہ وعدہ ایفائی کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جب اپنے وجود کو ثابت کرنا ہے، ہمیں رو کے اپنے مقصد تخلیق سے ہم آہنگ ہونا ہے. سارا دن کا تھکا ہوا ہے میرا مولا، ظہر سے عصر کے درمیان 70 سے زیادہ لاشیں مظلوم نے اٹھائی. سوچ سکتے ہیں تھکاوٹ کتنی ہوگی حسین کا. آخری کام میرے مولا نے جانتے کیا کیا ہے؟ اصغر کو چھپایا. یہ میرے مولا کی زندگی کا آخری کام تھا. اصغر کو چھپا کے میرا مولا جب خیام سے دوسری طرف آیا نا، تو سامنے سے مسلسل مبارزتیں بھی ہو رہی ہے، ڈھول تاشیانے بج رہے ہیں، حسین میدان میں آؤ، حسین میدان میں آؤ. میرا مولا ایک دفعہ خیام کے باہر آیا اور آ کے کہا یا زینب و یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی سلام، میرا آخری سلام قبول کرو. اس صدا پہ وہ کوہرام مچا. میرا مولا ایک ایک بی بی کو تسلیاں دینے لگا. یہی ہوتا تھا
جب بھی ارادہ کرتے تھے ایسا کوہرام ہوتا تھا. جناب زینب غش کر جاتی تھی, ام کلثوم غش کر جاتی تھی. میرے مولا نے ایک دفعہ نا بڑی مشکل سے انہیں بٹھا کے خاموشی سے جناب فضا کے کان میں کہا, فضا ذرا اندر جاؤ اور وہ کرتا لے کر آؤ جو میری ماں زہرا نے میرے لیے سیا تھا. اور زینب سے کہا تھا, بہن زینب, بیٹی زینب, کربلا کے میدان میں جب یہ کرتا مظلوم بیٹا مانگے نا, سمجھ لینا حسین کا آخری وقت آ گیا. فضا خیال کرنا کہیں زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے. جناب فضا خاموشی سے گئی, مگر جب کرتا لے کر جا رہی تھی نا مقدر رسول کی بیٹی کے, جیسے ہی نگاہ پڑی کہ فضا ہاتھوں میں کیا ہے, مجبور ہو گئی دکھانے پر. ایک مرتبہ ہائے کہہ کے جناب زینب زمین پہ بیٹھ. میرے مولا نے آ کر دیکھا غش کر گئی ہے جناب زینب. کس وقت آنکھ کھلی جب دیکھا زانو مظلوم کربلا پہ سر ہے اور میرے مولا کے آنسو جناب زینب اقدس کے چہرے پہ گر رہے ہیں. کہا بھیا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں, بھیا ہمارا تو عباس بھی نہ رہا, بھیا کہاں جا رہے ہو. ایک مرتبہ اٹھا کر بٹھایا, کہا زینب یہ تو ہونا تھا. زینب آپ بھی جانتی ہیں, ماں زہرا نے بتا رکھا تھا نا. زینب اب مجھے جانے دو, اس سے پہلے اشقیہ میری تلاش میں یہاں تک آ جائیں. کہا اچھا بھیا اب اور کوئی چارہ نہیں ہے. نہیں بہن کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا بھیا ایک کام کر لوں, اجازت دیتے ہو؟ ہاں بہن اجازت ہے. کہا اچھا ذرا اپنی ابا کو نا گردن سے ہٹانا. میرے مولا نے اپنی ابا کو گردن سے ہٹایا. آگے بڑھ کے جناب زینب نے بوسے دینے شروع کر دیے. جب بوسے دیے نا اس انداز میں تو پوچھا بہن کیا کر رہی ہو. کہا بھیا ماں زہرا نے آخری وقت مجھے بلایا تھا, مجھے گلے سے لگایا تھا اور کہا تھا بیٹی زینب ایک وقت آئے گا حسین آخری سلام کر کے میدان کربلا کی جانب جائیں گے, تو ایسا کرنا میری جانب سے حسین کی گردن پہ بوسے دے دیں. یہی حق ہے مظلوم کو رونے کا. صدائے بلند کریں, ایسے روئیں جیسے رونے کا حق ہے, اور اطمینان سے روئیں. جس نے کھڑے ہو کے رونا ہے وہ کھڑے ہو کر رو لے, جس نے بیٹھ کر رونا ہے وہ بیٹھ کے رو لے, مگر مجھے مسائل پڑھنے دے. ایسے سنے جیسے سننے کا حق ہے. بیٹھ کے سنو تسلی اور اطمینان سے. زیارت تبھی آئے گی جب مسائل کامل ہوگا. حضور جب یہ کام کہا نا, ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے کہا بہن زینب مجھے بھی اجازت ہے ایک کام کر لو. کہا ہاں بھیا کرو. کہا ذرا سر اقدس سے چادر کو سرکانا. ایک مرتبہ چادر کو سرکائے, مظلوم آگے بڑھے, سر اقدس کے بوسے لینے شروع. کہا ذرا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دو. ہاتھوں کے بوسے شروع ہوئے. کہا بھیا اس انداز میں کیوں پیار کر رہے ہو. کہا یاد ہے وقت آخر, بیٹھ جائیے مثلا. کہا وقت آخر مجھے علی نے کہا تھا جب جانے لگا تو بوسے لے لینا زینب کے. ماتم حسین, ماتم.
رتبے